لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري في الصحيح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم رواہ البخاری فی الصحیح۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، حج کی درخواستیں شروع ہیں اور حجاج اپنے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیوں والے بھی اور گورنمنٹ سیکٹر والے بھی، سب کی طرف سے حج کا اعلان ہو چکا ہے، حج کی درخواستوں کی وصولی کا۔ اب حج پہ کون جائے گا؟ یہ تو اللہ جس کو لے جائے۔ انسان پیسوں سے حج پر نہیں جاتا، انسان اللہ کی چاہت سے حج پر جاتا ہے۔ بہت سارے پیسوں والے ہیں، حج پر نہیں گئے، اور کئی ایسے ہیں جو مال و متاع کے بڑے نہیں ہیں لیکن حج پر گئے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کے پاس مال بھی ہے، حج پر بھی گئے ہیں۔ تو یہ حج پہ جانے کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے، حج پہ جانے کا تعلق دل کی تڑپ کے ساتھ ہے، طلب کے ساتھ ہے، اللہ کو پکارنے کے ساتھ ہے۔ جو اللہ سے مانگ لے گا اللہ سے منوا لے گا۔ اللہ پیسے ہیں اس کے پاس تو لے جائے گا، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس اللہ پھر بھی لے جائے گا۔ یہ لمبا موضوع ہو جائے گا، اس کو اگر میں عرض کروں کہ انسان پیسوں سے نہیں جاتا، اللہ کی چاہ سے جاتا ہے۔ ہمارا دورانیہ چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، اسی میں لگ جائے گا، پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ انشاءاللہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ پیسوں کا دخل نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کا تعلق ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ حج کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، تو جس پر حج فرض ہے وہ حج پہ جانے میں سستی نہ کرے۔ جس کے پاس مال ہے وہ حج پہ جانے میں سستی نہ کرے، چاہے فرض حج ادا کر چکا ہے پھر بھی جائے۔ حج پہ بار بار جانا یہ مطلوب ہے، محبوب ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بڑا عالم کون ہے اس امت کا؟ الفقہ عیال علی ابی حنیفہ۔ دنیا جہان کے سارے فقیہ، سارے علماء، سارے مفتی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، علمی میراث کے لحاظ سے۔ اتنا بڑا عالم، اور انہوں نے زندگی میں کیے 55 حج۔ عمر کتنی تھی؟ عمر تھی ان کی 70 سال۔ 70 سال عمر ہے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال ہوا۔ 70 سال عمر ہے، 55 حج کیے، تو پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ 15 سال۔ 15 سال میں تو آدمی بالغ ہوتا ہے۔ بلوغت سے لے کر انتقال تک ہر سال حج کرتے رہے۔ اور امی عائشہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی نے حج کرایا، حج کے فضائل انہوں نے سنے، کہا میں نے نیت کر لی تھی، کہا میں نے عزم کر لیا تھا کہ میں ہر سال حج کروں گی، میں اب حج نہیں چھوڑوں گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، حج پہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ من صحت لہ جسمہ ووسعت لہ المعیشۃ، میں نے جس آدمی کو بدن کی صحت دی ہو اور روزی میں وسعت دی ہو، اور اس کے اوپر 5 سال گزر جائیں، تمضی 5 اعوام لم یفد علیہ، 5 سال گزر جائیں پھر بھی وہ میرے در پہ حاضری دینے نہ آئے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، فرمایا لمحروم، وہ مالدار صحت مند آدمی 5 سال کے اندر ایک چکر بھی دوبارہ حرم کا نہیں لگایا، حج پہ نہیں آیا، فرمایا وہ نرا محروم ہے، خیروں سے محروم، برکتوں سے محروم، راحتوں سے محروم، اللہ کی عطاؤں سے محروم، وہ سراپا محروم ہے۔
اس کے دل میں اتنی بھی تڑپ نہیں کہ پیسہ میرے پاس موجود ہے، صحت موجود ہے اور مجھے 5 سال گزر گئے میں رب کے در پہ نہیں گیا۔ موجودہ تو مجھے سعودیہ کا قانون معلوم نہیں، بلکہ موجودہ بھی یہی ہے، موجودہ بھی یہی ہے۔ اب تک یہ کہ جو ایک دفعہ حج پر چلا جائے اس کو وہ 5 سال میں دوبارہ نہیں آنے دیتے، 5 سال کے بعد دوبارہ آنے دیتے ہیں۔ وہ 5 سال کی تحدید اس لیے کہ 5 سال کے آگے ان کو حدیث روکتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ کسی کو نہیں روک سکتے، آپ کو آنے کی اجازت دینی پڑے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، حج تو آدمی ایک دفعہ کر چکا ہو، مالی وسعت ہو، بار بار کرے۔ اور جو آدمی لگاتار حج عمرہ کرتا ہے، حج عمرہ، حج کر لیا پھر عمرہ، عمرہ کر لیا پھر حج، اس پر آپ کو حدیث سناؤ، مسند احمد کی حدیث ہے اور ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، اور ایک اور روایت بھی عدیم الحج والعمرۃ للہ، ایک اور روایت حج اور عمرہ لگاتار کرتے رہو۔ کیا ہوگا؟ 2 ایسی چیزیں ملیں گی جس کے لیے ایک مسلمان اپنی ساری زندگی کھپا دیتا ہے، امیر مسلمان بھی، غریب مسلمان بھی، علامہ شیخ الحدیث بھی، ہم جیسا گناہ گار بھی، نیک گناہ گار، امیر غریب، ہر مسلمان کی زندگی بھر کی 2 تمنائیں ہیں، ہر مسلمان کی، سب کی مشترکہ ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک اس کی دنیا کی اور ایک آخرت کی ہے۔ دنیا کی یہ ہے کہ میں مالدار رہوں، یہ ہر مسلمان چاہتا ہے، کوئی نہیں چاہتا میں غریب ہو جاؤں، چاہے وہ علامہ ہے، چاہے وہ ہم جیسا گناہ گار ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ غریب ہے، غریب کوئی نہیں بننا چاہتا، سارے چاہتے ہیں زندگی میں غربت نہ آئے، مال والا رہوں، یہ ایک خواہش ہے۔ دوسری ہر مسلمان کی خواہش ہے آخرت میں میری بخشش ہو جائے، یہ بادشاہ کی بھی ہے، غریب کی بھی ہے، علامہ کی بھی ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ حدیث صحیح، ایک نہیں کئی حدیثیں، یہ ملتی ہیں اس شخص کو جو آدمی بار بار حج عمرہ کرتا رہے۔ کیسے؟ حدیث میں انہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ لگاتار حج عمرہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے حج عمرہ کرنے کی وجہ سے فقر کو، یعنی غربت کو اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ لوہے سے، سونے سے، چاندی سے میل کو نکال کر ختم کر دیتا ہے۔ آگ کی بھٹی میں ڈالو لوہا، آگ کی بھٹی میں ڈالو سونا، ڈالو چاندی، میل نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ میرے سرکار آقا علیہ السلام نے فرمایا لگاتار حج و عمرہ کرنا یہ انسان کے گناہوں کو اور انسان کی غربت کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہا، سونے اور چاندی کے میل کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ یہ جو پکا پرمٹ ہے غربت سے بچنے کا، پکا پرمٹ ہے آخرت میں بخشے جانے کا، پکا پرمٹ ہے مالدار ہو جانے کا کہ آدمی اپنا پیسہ حج عمرے پہ لگانا شروع کر دے۔ دوسری حدیث صاف لفظوں میں آپ نے فرمایا حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، یہ الفاظ حدیث ہے، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، حج کر چکے ہیں، وہ پھر بھی حج پہ جائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ حج پہ جانے سے غریب ہو جاؤں گا۔ حدیث آپ نے فرمایا ما امر حاج قط، حاجی ہرگز غریب نہیں ہو سکتا۔ کیسی باتیں ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی، اللہ کے نبی پہ ہمیں کیوں یقین نہیں رہا۔ مسلمان ہیں، ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ ایمان ہے میرا نبی جو کہتا ہے سچا ہے، اسی لیے تو مسلمان ہے۔ دل کا یقین وہ ابھی کچا ہے، کمزور ہے۔ کب یقین آئے گا ہمیں اپنے آقا کی باتوں پر؟ فرمایا حاجی ہرگز غریب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہرگز کا لفظ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ویسے ہی کہہ دیتے حاجی غریب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو عقلوں میں ہماری فطور ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے قطو ہرگز کا لفظ کہہ کر ہتھوڑا مارا ہے، تاکہ یہ ذرا تھوڑا لگے اور دماغ ٹھیک ہو کہ حاجی ہرگز غریب نہیں ہو سکتا۔ حج پہ آپ مال لگا کریں اور آپ غریب ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ آپ حج کریں غریب ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آپ لگاتار حج عمرہ کریں، آپ امیر ہو جائیں گے، غربت آپ سے دور ہو جائے گی۔ ہمارے ایک اچھے تعلق والے انہوں نے کہا میں نے جب بھی کئی حج کیے، انہوں نے کہا میں نے جب بھی حج کیے ہیں، ہر حج کے بعد میرا ایک نیا کاروبار کھلا ہے۔ ہر حج کے بعد، کہا ہر حج کے بعد میں جب بھی واپس آیا ہوں
میرا ہر حج کے بعد ایک نیا کاروبار کھلا ہے، کہ ایک دفعہ میرے حجوں کا درمیان میں کئی سال فاصلہ ہو گیا، کہ واللہ کوئی نیا کاروبار نہیں کھلا، لیکن حج کے بعد آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کاروبار، کوئی روزی کا نیا پوائنٹ کھل جاتا ہے۔ یہ تو خیر وہ ہمیں یہ نام بھی بتاتا، ہمیں اللہ کے نبی پر یقین ہے، لیکن تجربہ بھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا واقعہ۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، پیسے والے اس سے نہ ڈریں کہ پیسہ لگا دیں گے تو پیسہ چلا جائے گا، یہ جائے گا نہیں، یہ کھینچ کر لائے گا، یہ آپ کو امیر بنا دے گا۔ تو امیر بنانے کا نسخہ ہے، امیر بننے کا نسخہ ہے حج عمرے پہ پیسہ لگانا، اور جن پر فرض ہے وہ تو بالکل سستی نہ کریں۔ ایک تو حج کی فضیلت سامنے رکھیں کہ حج پہ اللہ کیا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے، وہاں جا کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، بے حیائی سے بچائے۔ ہر حجی بچاتا ہے، وہاں جا کر کون گناہوں بے حیائی میں لگتا ہے، لیکن حج کا تقاضا ایسے کرے۔ آپ نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ جب واپس آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج باہر آیا ہو۔ ایک گناہ بھی اس پر نہیں ہوتا، ایک گناہ بھی اس پر نہیں ہوتا، پانی لیا، ایک گناہ بھی اس پر نہیں ہوتا۔ تو حج سے سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث، اللہ کے نبی بیٹھے سے مینا میں، ترغیب و ترہیب میں حدیث نقل کی ہے۔ آپ مینا میں بیٹھے تھے تو آپ کے پاس دو آدمی ہے، انہوں نے آپ سے کچھ سوال جواب کی، آپ نے ان کو جوابات دیے۔ اس میں یہ سوال بھی زیر بحث آیا کہ حج پر کیا ملتا ہے۔ میرے نبی نے جو شروع کیا، لمبی حدیث بیان کر دی، گھر سے حاجی کو چلایا، پورا حج کرا کے چھوڑا۔ آپ نے حدیث میں آپ نے فرمایا، جب حاجی گھر سے نکلتا ہے، اس کی اونٹنی جب کبھی ایک قدم رکھتی ہے یا ایک قدم اٹھاتی ہے، ہر قدم رکھنے کے اوپر اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب وہ اونٹنی قدم اٹھاتی ہے، اللہ پھر ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ گھر سے لے کر بیت اللہ پہنچنے تک اگر کوئی آدمی اونٹنی پر جائے، کتنے قدم بنتے ہیں رب کو تو پتہ ہے، اگرچہ ہمیں نہیں پتہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاز پہ جائیں گے تو پھر نیکیاں نہیں ملیں گی، یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کے گھر سے وہاں تک اونٹنی کے کتنے قدم بنتے ہیں، ہر قدم کے اوپر ایک نیکی کا ملنا اور ایک گناہ کا مٹنا، ہر قدم رکھنے پر اور ہر قدم اٹھانے پر۔ حاجی وہاں پہنچ گیا، یہی نیکی ہم سے نہیں گنی جاتی کہ ماشاءاللہ تلمبا سے تو حرم اتنا دور ہے کہ انشاءاللہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا، کنفرم ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جتنا دور کا سفر ہے اتنا خرچہ بھی تو زیادہ ہے، خرچہ زیادہ ہے تو گناہ بھی زیادہ مٹتے ہیں، نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا حاجی وہاں پہنچ جاتا ہے، جا کر طواف کرتا ہے، طواف سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے جیسے ایک عربی غلام آزاد کر دیا، پھر صفا مروہ کی سعی کرتا ہے جیسے 70 غلام آزاد کر دیے، پھر اس کے بعد مینا سے عرفات پہنچتا ہے، پھر تو گل ہی مکا دی۔ پھر آپ نے فرمایا جب حاجی عرفات میں پہنچ جاتا ہے، میرا رب جوش رحمت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجیوں پہلے فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے حاجیوں کو، پراگندہ بال ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، میلے کچیلے ہیں، شعثا غبرا، بال بکھرے ہوئے، گرد و غبار پڑا ہوا، میری رحمت کو امیدوار ہو کر آئے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حاجیوں کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے، فرماتا ہے اے حاجیوں، اگر تمہارے گناہ پوری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہوں تب بھی، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تب بھی، بارش کے قطروں کے برابر ہوں تب بھی، میں نے سب گناہ معاف کر دیے، بخشے بخشے یہاں سے واپس جانا۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، آپ نے تو عام معافی کا اعلان کیا ہے، اس میں فلاں اور فلانا بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں مرد اور عورت، وہ تو بڑے ہی گئے گزرے ہیں۔ اللہ پھر فرماتا ہے میں نے ان سمیت سب کو معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حاجی عرفات سے باہر نکلے اور وہ یہ سمجھے کہ میری بخشش نہیں ہوئی، اس کا یہ سمجھنا گناہ کبیرہ ہے۔ کیسی حدیث ہے؟ حاجی عرفات سے باہر نکلے اور وہ یہ سمجھے کہ میری بخشش نہیں ہوئی، میں گناہ گار ہوں، اس کا یہ سمجھنا گناہ کبیرہ ہے، کہ اس کو یہ سمجھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، یہ کہے کہ میری بخشش ہو گئی ہے، یہ کہے کہ میری بخشش ہو گئی ہے۔
حضرت عمرو بن عاص کے انتقال کا وقت تھا، تو ان کے پاس ایک آدمی ہے ابن الشماسہ، کہنے لگے ہمیں اپنا کوئی حال سناؤ۔ کہنے لگے جب میں مسلمان ہوا، عمرو بن عاص نے کہا کفر سے اسلام میں آیا تو میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے کہا ابسط یدک لابایعک، یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں میں بیعت کرتا ہوں مسلمان ہونے کی۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا تو عمر کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، میں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ آپ نے کہا مالک یا عمر یہ کیا بات ہے، میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ تو عمر کہنے لگے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے ایک شرط پوری کریں گے آپ پھر ہاتھ بڑھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ماذا تشترط، کیا شرط ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بڑا گناہ گار ہوں، کیا میں نے جتنے آج تک گناہ کیے ہیں اسلام پر بیعت کر لینے سے پچھلے گناہ مٹ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا عمر اسلام ایسی چیز ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اسلام کے نام پر ہجرت ہو پچھلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور آخر میں کہا عمر وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اگر کوئی مسلمان حج کر لے تو بھی اللہ پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت عمرو بن عاص نے ہاتھ رکھا، کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حج وہ چیز ہے کہ جو پچھلے سارے گناہ مٹوا دیتا ہے، غربت کو ختم کر دیتا ہے، بخشش کا پروانہ حاجی لے کر آتا ہے۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا، وہ لمبی حدیث، اللہ کے نبی نے کہا عرفات میں جاتا ہے بخشش ہو جاتی ہے، پھر مینا میں آتا ہے کنکریاں مارنے کے لیے۔ جب یہ آ کر کنکری مارتا ہے، پہلی کنکری پر ٹوٹل 70 کنکریاں ہوتی ہیں، کہ ہر کنکری کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایسا گناہ معاف کر دیتا ہے کہ اگر وہ گناہ باقی رہ جاتا تو اس کو ہلاک کر ڈالتا۔ ہلاک کر دینے والا گناہ اللہ اس کی ہر کنکری پہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے گناہ جو انسان کو برباد کر ڈالیں اللہ وہ کنکریوں میں دھو دیتا ہے۔ پھر حاجی آتا ہے قربانی کرتا ہے، قربانی کا میرے نبی نے فرمایا کیا ثواب ہے؟ نہیں بتایا، کہا یہ اتنا ثواب ہے کہ بس اللہ کے پاس ہی رکھا ہوا ہے، جب جاؤ گے تو بتائے گا کیا ثواب تھا۔ پھر حاجی سر منڈواتا ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں، جب سر منڈ کر نیچے گرتا ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے ہر بال کے بدلے میں۔ پھر اس کے بعد حاجی طواف زیارت کرنے کے لیے، جو فرض طواف ہے وہ کرنے کے لیے بیت اللہ میں آ جاتا ہے۔ جب یہ طواف کر رہا ہوتا ہے اور آخری چکر میں ہوتا ہے، طواف ختم ہو رہا ہے، حج کا آخری فرض ادا ہو رہا ہے اور حج اپنے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اب یہ مکمل حاجی بننے والا ہے۔ آخری چکر ادا کرنے کے بعد اتنے میں ایک فرشتہ آ جاتا ہے، آ کر اس کے 2 کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعمل فیما تستقبل، جا آج سے آئندہ نئے عمل کرنے شروع کر، فقط غفر لک ما مضی، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ پچھلے سارے گناہ میں نے دھو دیے ہیں، بس پچھلے دھل چکے ہیں، آگے خیال رکھنا۔ ایسے دھلا ہوا، بالکل دھلا دھلایا حاجی گھر واپس آ جاتا ہے، ایک گناہ بھی اس کے بدن پر باقی نہیں ہوتا۔ پھر قیامت والے دن اللہ اس کو عزت دے گا۔ کیا عزت دے گا اللہ تعالیٰ اس کو؟ اللہ تعالیٰ حاجی کو 400 گھرانوں کی سفارش کی اجازت دے گا، یا اس کے گھر کے 400 افراد کی سفارش کی اجازت دے گا۔ حاجی قیامت دن آئے گا، 400 فیملیز کھڑی ہیں، 400 فیملیز، اللہ تعالیٰ کہے گا جس کے سر پہ تو ہاتھ رکھے گا اسے جنت میں بھیجو گا۔ جنت میں جانے کا سامان ہے حاجی، اس کی اپنی بخشش ہو جاتی ہے، دوسروں کی بخشش کرواتا ہے۔ قیامت والے دن پروٹوکول ملے گا، داخلہ جنت نصیب ہوگا، دنیا میں غربت کا خاتمہ ہوگا۔ حدیث صحیح ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا لگاتار حج و عمرے کرتے رہو، اللہ تمہاری غربت کو، تمہارے گناہوں کو ایسے دھو کر ختم کر دے گا جیسے آگ کی بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو دھو کے ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے حج پر پیسہ لگانے سے انسان غریب نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا حاجی حج پر جو جا کر پیسہ لگاتا ہے، 1 درہم 4 کروڑ درہم کے برابر ہے۔ ہمارے یہاں روپیہ کرنسی ہے، 1 روپیہ خرچ کریں گے 4 کروڑ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔
کون سا ایسا یہاں سخی دریا دل ہے جو 400 کروڑ ایک دن میں خرچ کرے؟ حاجی تو 1 درہم 1 روپیہ تو خرچ نہیں کرتا، لاکھوں خرچ کرتا ہے۔ اگر مثلا 7 لاکھ سے بھی ضرب دیں 4 کروڑ کو تو پتہ نہیں کیا جواب نکلے گا۔ اتنا خرچہ، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ حج عجیب چیز ہے میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ بس جس کو عطا فرمائے یہ اس کی عطا ہے، ورنہ مال ہوتا ہے حج سے آدمی رہ جاتا ہے اور سالوں سال رہ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی بلکہ حدیث قدسی اللہ ناراض ہو رہا ہے، 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم، 5 سال گزر جائیں حج کرنے نہ آئے، میرا رب فرماتا ہے تو نرا محروم ہے میری رحمتوں سے، میری عطاؤں سے، میری خیروں اور برکتوں سے۔ تجھے اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ 5 سال گزر گیا تو پھر حج کرنے آ جاتا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے حج ہو چکا ہے وہ بار بار کریں، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیثیں سنائی، واقعات سنایا، امی عائشہ کا قول سنایا۔ اور جن پر حج فرض ہے، من اراد الحج فلیتعجل، حدیث آپ نے فرمایا جس کا حج کا ارادہ ہو پھر دیر نہ کرے، پھر جلدی کرے۔ یہ بھی حدیث ہے، ایک فرض حج ادا کرنا 20 مرتبہ جہاد کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ایک فرض حج ادا کرنا 20 مرتبہ جہاد کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور جہاد تو ایسی چیز ہے کہ آدمی کے گھوڑے کی لید، یعنی مجاہد کے گھوڑے کی لید بھی قیامت والے دن تولی جائے گی اس کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھانے کے لیے۔ حدیث میں اس کے گھوڑے کے نتھنوں میں جو گرد و غبار جاتا ہے اس کو بھی تولا جائے گا مجاہد کے وزن کو بڑھانے کے لیے۔ جہاد تو ایسی شے ہے، شہید فوت ہوتا ہے، قطرہ اس کا خون کا جسم سے نکل کر زمین پہ نہیں گرتا، بخشش کا پروانہ پہلے مل جاتا ہے، جنت اللہ پہلے دکھا دیتا ہے۔ جہاد وہ چیز ہے، اور حج میرے آقا نے فرمایا 20 مرتبہ جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب۔ یہ ایسی کوئی عجب دولت ہے، کوئی عجب عبادت ہے، کوئی عجب شان والی عبادت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، جن پر حج فرض ہے وہ سستی نہ کریں، پیسے نہ دیکھیں کہ اتنے کہا جائے اور اتنے کہا جائے، اللہ کے نام پر لگ رہا ہے، اللہ نے آپ کو دیا تو آپ جا رہے ہیں، نہ دیتا تو اب نہ جاتے۔ دیا ہے تو ہمارے شوق یہ ہوتے ہیں پلاٹ اور لے لوں، گاڑی کا ماڈل بدل لوں، کوٹھی کی ایک منزل اور بنا لوں، فلانی چیز کر لوں، ایسے دنیا کے ہمارے دھندے ہوتے ہیں۔ انہی پیسوں میں سے حج کے پیسے نکل سکتے ہیں۔ یہاں شادیاں کرتے ہیں، کئی لاکھ لگا دیتے ہیں، گھر بناتے ہیں ضرورت سے زیادہ بنا دیتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے نا جی خان صاحب کا گھر ہے، رانا صاحب کا، ملک صاحب کا گھر ہے، پیسہ لگا دیتے ہیں، ہوتا بھی نہیں پھر بھی لگا دیتے ہیں، ادھار کر کے کوئی نہیں آدمی کر ہی لیتا ہے، وہاں کر لیتے ہیں۔ حج کی باری ہے جی، بس ہمت نہیں پڑ رہی، گنجائش نہیں ہو رہی، حج مہنگا ہے، آخرت سامنے نہیں ہے، آخرت سامنے نہیں ہے۔ اگر یہ شوق آخرت کے ہوتے تو یہ پھر پیسہ وہاں لگتا، چونکہ وہاں کے شوق نہیں ہے اس لیے پیسہ وہاں نہیں لگتا۔ تو یہ تو تھا میرا عزیز بھائیو، جس پر حج فرض ہو اللہ اس کو حج کرنے پر ہی عطا فرماتا ہے، فرض حج ہو یا نفلی حج ہو، یہ اس کے اجر تھے۔ آخر میں عرض کرتا ہوں، حج فرض ہو اور پھر بھی نہ کرے، اس پر وعید ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ، ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بیت اللہ پہنچ سکتا ہے، مال دیا اللہ نے، فرمایا پھر بھی حج نہیں کیا، میرے آقا ناراض نہیں ہوئے، جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر کوئی پرواہ نہیں چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، پھر چاہے مرتے وقت کلمہ چھن جائے، پھر چاہے کفر کی موت مرے، کا کوئی پرواہ نہیں ہمیں اس کی، کہ اس کے پاس پیسہ تھا حج پہ جا سکتا تھا، فرض حج کے لیے وعید ہے، فرض حج تھا کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کیا، کا پھر یہودی مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ میرے عزیز بھائیو، اتنا جری نہیں ہونا چاہیے اپنی موت کے معاملے میں کہ حج فرض ہو اور ہم پھر یہ کہتے رہیں کہ نہیں پیسے زیادہ ہیں حج کے، فلاں ہے، ابھی ہمت نہیں ہے، اور موت پر یہودی اور عیسائیت کے ہمیں ڈرانے زبان مصطفیٰ سے بتا دیے گئے ہوں اور ہم ہیں کہ جری ہیں، کوئی بات نہیں، ایسا جری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر اور خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج فرض ہے یا نہیں ہے، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔